اب عمران خان کے منسٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو ایسی اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں جو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر لائن بنا کر حاضر ہو جاتی ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیانیہ کہ اپوزیشن ایک کال کی مار ہے واقعتاً غلط ہے؟ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے نمائندگان نے حکومت کے منسٹر سمیت آرمی چیف کی چیئرمین شپ کے اندر ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے۔ تب سے اپوزیشن کی جماعتیں یا تو ادھر ادھر کی وضاحتیں دیتی پھر رہی ہیں یا پھر منہ چھپاتی پھر رہی ہیں۔ چند ایک سوالوں نے جنم دیا ہے اس میٹنگ کے حوالے سے، جو آل پارٹیز کانفرنس جس کے اندر دھواں دار تقاریر ہوئیں اور ایک بڑا اعلامیہ جاری کیا گیا، اس سے چند دن پہلے یہ میٹنگ ہوئی تھی، 2 دن پہلے ہمیں بتایا گیا۔ اس کے اندر تمام بڑی قیادت نے شرکت کی اور اس میٹنگ کو مکمل طور پر خاموشی سے پردوں کے نیچے چھپا کے رکھا گیا تھا۔ پھر شیخ رشید نے، جو کہ ان آفیشیل سپوکس پرسن ہیں مقتدر حلقوں کے، انہوں نے بتایا کہ اس میٹنگ کے اندر تو تمام لوگوں نے شرکت کی تھی، اور پھر جو مخصوص صحافتی حلقے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ اپوزیشن کی ایسی کی تیسی کرنا، انہوں نے بتایا کہ جی یہ کس اے پی سی کی بات کرتے ہیں، اے پی سی تو پہلے ہو چکی ہے جس کو آرمی چیف نے چیئر کیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک بہت سارے اہم سوالات ہیں جو گھومتے گھامتے پھر رہے ہیں، ان کے جواب نہیں مل رہے، اور اپوزیشن کی طرف سے ابھی بھی مکمل طور پر خاموشی ہے۔ یہ سوال کیا ہے؟ مثلا پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ میٹنگ آفیشیلی کس نے بلوائی تھی؟ دوسرا سوال اس کے ساتھ ظاہر جڑا ہوا ہے کہ ٹیلی فون کس نے کیا تھا، رابطہ کس نے کیا تھا، اور میٹنگ جب بلوائی گئی تو اس کی تفصیلات کتنی شیئر کی گئیں، اس میٹنگ کا میزبان کون تھا، یا دوسرے الفاظ میں اس کو چیئر کون کر رہا تھا؟ کیا سیاسی جماعتوں کو علم نہیں تھا کہ اے پی سی سے چند دن پہلے اس طرح کی میٹنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان کو یہ علم نہیں تھا جب میٹنگ کے تمام معاملات طے ہو رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اس میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گے یا اس کو چیئر نہیں کریں گے؟ کیا اپوزیشن کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ کون سا آئین، قانون یا ضابطہ ہے یا جس کی کوئی شک اگر وہ کوٹ کرنا چاہیں، جس کے تحت تمام سیاسی قیادت کی مشترکہ میٹنگ کو آرمی چیف چیئر کرتے ہیں؟ گلگت بلتستان پر بریفنگ اگر دینی تھی تو آرمی چیف کو پارلیمان کے سامنے یہ بریفنگ دینی تھی، ان کیمرہ سیشن پارلیمان کی کمیٹیز کے ہونے چاہیے تھے، نہ کہ تمام پارلیمان کے ریپرزنٹیوز کو طلب کر کے یہ بریفنگ دینی چاہیے تھی۔ کیا پارلیمانی جمہوریت کے بڑے بڑے جو علمبردار ہیں جو ہمیں روزانہ لیکچر دیتے ہیں، ان کو اس بنیادی نقطے کا علم نہیں تھا جو چھٹی جماعت کا کوئی بھی طالب علم جو پارلیمانی جمہوریت سے واقف ہے اس کی عقل و دانش و دانست کے اندر بڑا واضح جواب اس کا ملتا ہے۔ یہ میٹنگ بقول شاہد خاقان عباسی ایکس پرائم منسٹر خفیہ نہیں تھی، یہ میٹنگ بقول شیر رحمان صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی جید رہنما ہیں ان کے مطابق بہت خفیہ تھی۔ اچھا، اب یہ جاننا پڑے گا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا ایسی خفیہ پالیسی ہے جس کے بارے میں میٹنگ خفیہ رکھی جانی چاہیے تھی؟ کیا گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کے لیے جو پلاننگ ہے وہ خبروں کی زینت نہیں بنا ہوا، اس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں، دنیا بھر کے اندر اس کے اوپر کمنٹ ہو رہا ہے، تو وہ کیا خفیہ چیز تھی جس کو خفیہ رکھا گیا بقول شیر رحمان، اور وہ کیا خفیہ چیز تھی جس کو پی ایم ایل این کا رہنما کہہ رہا ہے کہ وہ خفیہ نہیں تھی؟ ظاہر ہے اب اس میٹنگ کی منظوری آصف علی زرداری صاحب نے دی ہوگی، مولانا فضل الرحمان نے دی ہوگی، اسفندیار ولی نے دی ہوگی، نواز شریف صاحب نے دی ہوگی، انہوں نے یہ میٹنگ کی اپروول دی یا نہیں دی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، پھر تمام قیادت نے فوج کی سربراہ کی اس میٹنگ کو عملاً چیئر کرنے کی جو سٹرکچر ہے، یعنی ہر میٹنگ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ایک ہیڈ چیئر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے شرکاء ہوتے ہیں، اس کو اپروو کیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ جو متوازی نظام چلنے کی بات کی جاتی ہے، تو کیا اپوزیشن نے، اس کی تمام قیادت نے جس نے شرکت نہیں بھی کی لیکن اپروو کیا، اس متوازی نظام کو چلانے کا اور اس کو انڈورس کرنے کا بندوبست نہیں کیا؟ یہ متوازی نظام چل رہا ہے، اس کو اپوزیشن اس میں شرکت کر رہی ہے، آرمی چیف میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں، تو کیا یہ متوازی نظام نہیں ہے؟ اور کس کو یقین آئے گا کہ گلگت بلتستان کے اوپر ہی بات ہوئی؟ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں
اس کے اندر گلگت بلتستان کا ذکر آپ کو کم نظر آتا ہے اور دوسرے معاملات کا تذکرہ زیادہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اگر یہ میٹنگ خفیہ تھی تو پھر شیخ رشید پر اس کا اطلاق کیوں نہیں ہوا؟ پھر عسکری ذرائع کے ذریعے خبر کیوں لیک کی گئی؟ اگر یہ خفیہ تھی تو پھر یہ ایک بہت بڑی لیک ہو گئی، اور لیک تو پھر باقاعدہ عسکری ذرائع کو کوٹ کر کے کیا گیا اور شیخ رشید صاحب کو کیا گیا۔ اگر یہ اب لیک ہو گئی ہے تو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، ان سب کی زبانوں پر تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیا وہاں پر باتیں ہوئی ہیں جن کے اوپر آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے؟ اب قوم کو شفافیت کے لیکچر دینے والے جو ہیں وہ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا؟ اب وہ لمبی چوڑی پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کو وہاں پر ڈانٹ پڑی؟ بعض حلقے کہتے ہیں کہ ان کو بہت ڈانٹ پڑی، بعض حلقے کہتے ہیں کم ڈانٹ پڑی، بعض حلقے کہتے ہیں ڈانٹ نہیں پڑی۔ کیا ڈانٹ پڑی، کم پڑی، نہیں پڑی، زیادہ پڑی؟ کچھ بتائیں تو صحیح اس کے اوپر پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ نواز شریف نے اگر اس میٹنگ کی اجازت دی تو پھر 2 دن بعد اپنی تقریر کے اندر اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کے جملے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ متوازی نظام کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ان کو اس چیز کا علم تھا اور انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس میٹنگ میں شرکت کو اپروو کیا تو پھر ان کو یہ تقریر کے اندر یہ جملے نہیں لکھنے چاہیے تھے۔ اور اگر ان کو علم نہیں تھا تو وہ کیسا پارٹی قائد ہوگا جس کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اس کا اپنا بھائی یا اس کی اپنی پارٹی کی اہم قیادت جو ہے وہ اس متوازی نظام کے اندر شرکت کرتی ہے، اس کی میٹنگز کے اندر، جس کے بارے میں اس نے 2 دن کے بعد تقریر کرنی تھی۔ اور اگر یہ سب کام فیصلہ سازی ایسے ہی ہونی ہے اور پالیسی ایسے ہی بنائی جانی ہے، اور یہ کہنا کہ گلگت بلتستان کا حساس معاملہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، گلگت بلتستان کا معاملہ سیاسی معاملہ ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے جس کے دفاعی اور خارجہ پالیسی کے امپلیکیشنز ہیں، یہ پالیسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں جی کہ گلگت بلتستان کا معاملہ ہے تو اس سے مراد یہ وہ بتا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، افغانستان، سعودی عرب، یو اے ای، امریکہ، چائنا، ایران، یہ تو پھر سیاستدانوں کے اور پارلیمان کے حوالے سے ہم اس کے اوپر بریفنگ نہ کر سکتے ہیں، نہ ہم نے پالیسی بنانی ہے، یہ تو پالیسی کہیں اور بنتی ہے۔ یہی معاملہ نواز شریف نے اپنی تقریر کے اندر اٹھایا، تو کیا ان کو علم نہیں تھا کہ تقریر کے اندر جس نظام کو میں ہدف تنقید بنا رہا ہوں اسی نظام کے اندر شریک ہونے کے لیے ان کی پارٹی کے جو بڑے رہنما ہیں وہ کیسے جلدی وہاں پر جا کے پوچھ رہے تھے؟ اور پھر کس نے بتایا جی کہ یہ میٹنگ جب ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں میٹنگ؟ یہ کتنی بچگانہ سی باتیں لگتی ہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر آپ کو علم نہیں ہے کس جگہ پر میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ جو ہے پنڈی میں ہوئی، لیکن زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی کے میس کے اندر میٹنگ ہوئی۔ تو کیا آپ کو علم نہیں تھا وینیو آف دا میٹنگ، ایجنڈا آف دا میٹنگ آپ کو علم نہیں تھا، وینیو آف دا میٹنگ کے بارے میں آپ کے اعتراضات تھے، میٹنگ کس نے چیئر کرنی ہے اس کے بعد میں جا کے آپ نے اعتراضات کیے، کانٹینٹ آف دا میٹنگ کو آپ نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں تھی، کبھی خفیہ تھی، کبھی خفیہ نہیں تھی، کبھی نیم خفیہ تھی۔ تو اتنے ہی سارے بھولے ہیں کہ وہ ایسی میٹنگز کے اندر ایسے شرکت کرتے ہیں اور مکمل خاموشی طاری رہتی ہے جب تک یہ میٹنگ کے جو مختلف معلومات ہیں وہ شیخ رشید کے ذریعے یا عسکری ذرائع کے ذریعے ریلیز نہیں کی جاتی۔ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور پھر اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے تو عمران خان کیا برا ہے؟ عمران خان کے ساتھ مل کر اپوزیشن کو فوجی قیادت کی سربراہی کے اندر دوسرے قومی معاملات بھی طے کرنے چاہیے، اس سے قومی یکجہتی بڑھے گی اور ملک کے اندر امن و امان ہوگا۔ تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ اگر آپ نے اس نظام کی تمام جہتوں کو انڈورس کرنا ہے، کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہ پرپوز کریں گے لوگوں کو بیوقوف بھی نہ بنائیں۔ اب اگر میٹنگ کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ ان تمام خرابیوں کی نشاندہی جو اپوزیشن اپنی ہر پریس کانفرنس کے اندر کرتی ہے، جس کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی 45 منٹ کی نواز شریف صاحب نے تنقید بھی کی اور لفظوں کی جنگ کا آغاز کیا، اصل میں اپوزیشن کے اپنے رویوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ اس نظام کو اندر سے انڈورس بھی کرتے ہیں اور پھر اپنی کریڈیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے اس کو اپوز بھی کرتے ہیں۔ اب عمران خان کے منسٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو ایسی اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں جو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر لائن بنا کر حاضر ہو جاتی ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیانیہ کہ اپوزیشن ایک کال کی مار ہے واقعتاً غلط ہے؟ اس میٹنگ کے تناظر میں اگر اپوزیشن کی طرف سے تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں تو
یہ جواب درست مانا جائے گا۔